بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی بھی تصور کو، کسی بھی خیال کو، کسی بھی خواب کو اور کسی بھی تخیل کو اور کسی بھی تھاٹس کو جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، جو ہم امیجینیشن کر رہے ہوتے ہیں، جو عکس بندی کر رہے ہوتے ہیں، اس کو حقیقت کے اندر کنورٹ کرنا، تبدیل کرنا، اس کو ریالٹی کے اندر تبدیل کر دینا بہت مشکل کام ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ترکش انجینئرز اور ترکش جو سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے یہ کارنامہ کر کے دکھایا ہے۔ ترکش جو سائنٹسٹ ہیں، انجینئر ہیں، انہوں نے ایک ایسا ایئر کرافٹ ڈیزائن کیا ہے جس کا نام ہے کیزی للما، جو کہ جیٹ فائٹر ان مین کمبیکٹ ایئر کرافٹ ہے۔ اور یہ جو ایئر کرافٹ ہے، یہ ایئر کرافٹ مد مقابل ہے 4th جنریشن ایئر کرافٹ اور 5th جنریشن ایئر کرافٹ کے، اور اس کو سیٹلائٹ ٹیکنالوجی سے مزین کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس ایئر کرافٹ کے اندر یہ کیپیبلٹیز موجود ہیں کہ یہ ملٹیپل جو رول ہیں ان کو پرفارم کر سکے ایئر اسپیس کے اندر، ایئر انوائرمنٹ کے اندر رہتے ہوئے۔ اس کے علاوہ یہ جو ایئر کرافٹ ہے، ملٹیپل جو آپریشنز ہیں، ہر قسم کا جو آپریشن ہے اس کو کنڈکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس میں انٹیلیجنس گیدرنگ، اس کے علاوہ جو دشمن کی جو انفراسٹرکچر ملٹری انسٹالیشنز ہیں اور ان کے ایمونیشن ڈپو ہیں، اس کے علاوہ جو اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم کے جو میکینزم ہیں ان کو انگیج کرنا، ان کو نیوٹرلائز کرنا، یعنی ان کو ڈسٹرائی کر دینا یا ان کو نیست و نابود کرنے کی کیپیبلٹیز کے مالک ہیں، اور یہ جو آپریشنز ہیں یہ کنڈکٹ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، جو کسی للما جو ایئر کرافٹ ہے ترکی کا، اس کے اندر کوئی پائلٹ نہیں ہوتا ہے، یہ بغیر پائلٹ کے محو پرواز ہوتا ہے اور اپنے آپریشنز، اپنی جو انٹینشن، اپنے آبجیکٹو کو میٹ کرتا ہے، اچیو کرتا ہے، اور اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے گراؤنڈ اسٹیشنز، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سے۔ اور اس کے لیے یہ جو ترکش جو انجینئر ہیں یا پھر ملٹری کے آفیسرز ہیں یا اس سے ریلیٹڈ جو عملہ ہے وہ یوٹیلائز کرتا ہے لائن آف سائٹ ریڈیو کمیونیکیشنز سسٹمز کو، جس سے اس کو ریموٹلی کنٹرول کیا جاتا ہے۔ لیکن جب اس ریڈیو ویوز یا الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے جو اسپیکٹرم ہے، اس سے اس کی رینج جو ہے باہر ہو جاتی ہے، تو پھر اس کو بیانڈ دا لائن آف سائٹ یعنی سیٹ کام یعنی سیٹلائٹ کمیونیکیشن یا سیٹلائٹ سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اگر اس ایئر کرافٹ کی آٹونومی کی بات کی جائے تو یہ فلی آٹونومس جو ٹیک آف، لینڈنگ، ٹیکسی کرنا، اس کو فلائٹ کرنا اور مکمل اس کے جو کنٹرولز ہیں وہ گراؤنڈ اسٹیشن سے ریموٹلی کیے جاتے ہیں الیکٹرو میگنیٹم اسپیکٹرم سے یا پھر سیٹ کام کمیونیکیشن سسٹم سے۔ اس کے علاوہ یہ جو ایئر کرافٹ ہے یہ سیٹلائٹ ٹیکنالوجی سے مزین ہے، یعنی لو کراس رڈار سیکشنز، یعنی یہ جو ایئر کرافٹ ہے اس کے اندر سیٹلائٹ ٹیکنالوجی موجود ہے، یعنی دشمن کا جو ڈیٹیکشن میکینزم ہے یا پھر ان کے رڈار سسٹمز ہیں یا پھر دشمن کے الیکٹرونک وارفیئر کے جو سینسر ہیں، گیجٹ ہیں، اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتے، اس کا کھوج نہیں لگا سکتے، یہ انڈیٹیکٹیبل رہتا ہے ان کی نظروں سے اور الیکٹرانک انگیجمنٹ سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ اس کا جو ایروڈینامک فریم ہے اس کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس کے جو رڈار کی جو ٹرانسمیشن ہوتی ہے، ڈیٹیکشن میکینزم کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے، اس سے ٹکرانے کے بعد ڈیفرنٹ جو ڈائریکشن ہے وہاں پر ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، اور رڈار کا جو ریسیونگ میکینزم ہے اس کی جو موجودگی ہے اس کو ریسیو نہیں کر پاتا، اور یہی وجہ ہے یہ انڈیٹیکٹیبل رہتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس سیٹلائٹ ٹیکنالوجی سے مزین ایئر کرافٹ کے ساتھ جو ایسا اس کا جو ایروڈینامک فریم ہے اس کے اندر ایسا مٹیریل یوٹیلائز کیا جاتا ہے، ہائی ٹیک مٹیریل، جو کہ الیکٹرو میگنیٹک جو اسپیکٹرم ہوتا ہے یا ریڈیشن ہوتی ہے اس کو ابزارو کر لیتا ہے، یعنی اس کا انجذاب کر دیتا ہے، اور جو الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن ہوتی ہے، جو رڈار کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے، وہ واپس رڈار کے ریسیونگ میکینزم تک نہیں پہنچ پاتی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ
جو ایئر کرافٹ ہے یہ انڈیٹیکٹیبل رہتا ہے، اس کا کھوج نہیں لگایا جا سکتا، اور دشمن کی نظروں سے دور رہتے ہوئے، اوجھل رہتے ہوئے اپنے جو ڈیفرنٹ رولز اور آپریشن ہیں ان کو سکسیسفلی کنڈکٹ کرتا ہے۔ ناظرین آپ کو بتاتا چلوں اس جو ایئر کرافٹ ہے کیزی للما، اس کے ساتھ ٹربو فین انجن جو ہے وہ ایسوسیٹ ہے، جس کو 25TLT کہتے ہیں، اور اس کی جو سپیڈ ہے 0.6 مائک سے لے کر 0.9 مائک تک ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو ترکش گورنمنٹ ہے وہ اس سے زائد سپیڈ والا جو سپر سونک سپیڈ ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جو پروجیکٹ ہے اس کو پلان کر چکی ہے۔ ناظرین میں آپ کو اپڈیٹ کرتا چاہوں، جو کیزی للما ایئر کرافٹ ہے ترکی کا ان مینڈ کمبیکٹ ایئر کرافٹ ہے، اس کا جو پے لوڈ کیپیسٹی ہے وہ 1500 کلو گرام ہے، یعنی یہ جو ایئر ٹو ایئر جو میزائل ہیں ان کو کیری کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ لیزر بامبس کو کیری کرنے کی کیپیبلٹیز موجود ہے اس کے اندر، اس کے علاوہ جو کروز میزائل ہیں ان کو کیری کرنے کی کیپیبلٹیز موجود ہے، اس کے علاوہ جو ایئر ٹو سرفس میزائل سسٹم ہیں جو کہ دشمن کے جو ایئر کرافٹ ہیں یا ایئر کرافٹ کیریئر ہیں یا شپ ہیں یا پھر ان کی جو میزائل بوٹ ہیں سمندر کے اندر موجود، ان کو بھی نیوٹرلائز کر سکتا ہے وایا کروز میزائل یا پھر ایئر ٹو سرفس میزائل کے ساتھ، اور جو زمین پہ موجود دشمن کی ملٹری انسٹالیشن ہیں، ملٹری انفراسٹرکچرز ہیں، ان کو یا پھر اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم کے جو میکینزم ہیں ان کو چکمہ دے سکتا ہے، ان کو نیوٹرلائز کر سکتا ہے، انگیج کر سکتا ہے وایا کروز میزائل یا پھر ایئر ٹو سرفس میزائل، یا پھر اس کے اوپر لیزر بم کو گرا کر ان کو نیست و نابود کرنے کی کیپیبلٹیز رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ایئر کرافٹ ہے یہ 25,000 سے لے کر 45,000 کی جو فٹ کی جو آلٹیٹیوڈ ہے، جو بلندی ہے، وہاں پر پرواز کرنے کی کیپیبلٹیز رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کی انڈورنس ہے، انڈورنس سے مراد وہ ٹائم پیریڈ جب یہ ٹیک آف کرتا ہے اور دوبارہ اپنے آپریشنز کو کنڈکٹ کرنے کے بعد دوبارہ اپنی ایئر بیس کے اوپر لینڈ ہوتا ہے، اس ٹائم پیریڈ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انڈورنس، اور یہ تقریباً 4 گھنٹے تک محو پرواز رہ سکتا ہے، اور اس کا جو ٹائم آف انڈورنس ہے وہ 4 آورس یعنی 4 گھنٹے ہے۔ اگر اس ایئر کرافٹ کے دیگر جو ڈائمنشن ہیں ان کو انالائز کیا جائے تو اس کی جو لینتھ بنتی ہے وہ 14.5 میٹرز بنتی ہے، اور اس کا جو ونگ سپن ہے وہ 10 میٹر تک اس کی جو لینتھ ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کی ہائٹ ہے 3.5 میٹر تک ہے۔ اس کے علاوہ اس ایئر کرافٹ کے ساتھ دنیا کے ہائیلی ماڈرنائز سوفسٹیکیٹڈ جو سینسر ہیں، گیجٹ ہیں، رڈار سسٹم ہیں وہ ایسوسیٹ ہیں، جن میں AESA رڈار جو ہے وہ امبیڈڈ ہے اس کے ساتھ، جو کہ ٹریکنگ کرتا ہے، جو انگیجمنٹ کرتا ہے الیکٹرونکلی جو دیگر جو فائٹر جیٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ، اور اس کے علاوہ الیکٹرو آپٹیکل سینسرز اس کے ساتھ امبیڈڈ ہیں۔ اس کے علاوہ انفراریڈ جو سینسر ہیں وہ اس کے ساتھ امبیڈڈ ہیں۔ اس کے علاوہ کمیونیکیشن جو کنٹرول سسٹم ہے وہ اس کے ساتھ امبیڈڈ ہے۔ اس کے علاوہ جو یہ جو ایئر کرافٹ ہے یہ اینیمی یعنی دشمن کے جو اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو ڈسیو کرنے کی، اس کو چکمہ دینے کی، اس کے رڈار ڈیٹیکشن میکینزم سے بچنے کی، انڈیٹیکٹیبل رہنے کی بھرپور صلاحیت موجود ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ناصر علی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، جب تک اللہ حافظ۔